أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. وہ اپنے والد کو ذکر کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی بہت اونچا مقام دینے والے ہیں. 11 ستارے سے مراد 11 بھائی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 2 ایک ماں سے تھے اور بقیہ 10 دوسری ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سے 2 بچے تھے، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. یہ دونوں بھائی ایک ماں سے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح ہوا. ان سے 10 بچے پیدا ہوئے، تو ٹوٹل 12 بھائی ہو گئے آپس میں. تو 11 ستارے سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد والدین ہیں، ماں باپ ہیں. چونکہ خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے اور پھر ابا نے تو خالہ سے نکاح بھی کر لیا، تو اب وہ کیا ہو جائیں گی؟ امی ہو جائیں گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یہ بھی چاند اور سورج سے یہ مراد ہیں. جو کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب کل ذکر کیا گیا آپ کے سامنے. حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو. یا پھر اس سے مراد تعظیم کرنا ہے، جھکنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سجدہ حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تعظیماً جھک جانا یہ مراد ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے، یہ بھی جواب دیا گیا ہے. دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب ذکر کیا، اور یاد رکھیے خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آدمی سوچتا رہتا ہے، دن میں جو سوچتا رہتا ہے وہی خواب میں بھی. سمجھ میں آئی بات؟ اگر دن میں آلو پیاز بیچ رہا ہے تو خواب میں بھی کبھی کبھی آواز لگا دیتا ہے، سوتے ٹائم بھی 100 میں 5 کلو. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، حدیث النفس. یعنی آدمی کی دل کی بات، دن بھر کا کام وہ خواب میں دکھ گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. خواب کی دوسری قسم ہے شیطان کی طرف سے، جس میں کبھی انسان ڈرتا ہے، کوئی ڈراؤنا یا کوئی گناہ کا کام اس کو نظر آتا ہے، خوف والا کام، ڈر والا کوئی کام اس کو خواب میں نظر آتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں ایسا کوئی خواب دیکھے جس سے وہ ڈر جائے، اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، یعنی پھو پھو کر دے 3 مرتبہ، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سائیڈ کو بدل دے. مان لو بائیں سائیڈ پہ سو رہا تھا تو داہنی سائیڈ پہ ہو جائے، داہنی سائیڈ پہ سو رہا تھا تو بائیں سائیڈ پہ ہو جائے. سائیڈ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے بھی. تھکنا نہیں ہے بلکہ پھونک مارنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آدمی کی نیند اچھی ہوگی. ورنہ آدمی کبھی کبھی سوتا ہے اور ڈراؤنے اور بھیانک خواب دیکھتا ہے، اٹھنے کے بعد بھی بے چینی رہتی. دوسری قسم جو خواب کی ہے یہ شیطان کی طرف سے، اس کی بھی سمجھ رہے ہیں. اور تیسری قسم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس میں کوئی بشارت ہوتی ہے، جس میں کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، جس میں کوئی الہام ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے کیا کام کرنا ہے.
یہ آدمی استخارہ کرتا ہے کبھی کسی معاملے میں، اس میں بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. یہ تیسری قسم خواب کی یہ معتبر ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تیسری قسم والا خواب آیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا غیر معمولی انسان بننے والا ہے، آگے چل کر کوئی معمولی انسان بننے والا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا، بس وہ تمہارے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے. اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کرو گے تو وہ بھی تو سب نبیوں کے اولاد ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اور آگے آ رہا ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرو اور وہ حسد وسد کرنے میں لگ جائیں کہ یہ آگے چل کے بہت بڑا بننے والا ہے، اس کو راستے سے ہٹاؤ، ایسا وغیرہ وغیرہ کچھ تدبیر نہ کرنے لگ جائیں. اور وہ تدبیر اس لیے کرنے لگ جائیں گے کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تو کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور آج تک ہے. وہ بہکائے گا تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف. تمہارے بھائی تو چلو ٹھیک ہے، اچھے ہیں دل کے، لیکن شیطان تو اچھا نہیں ہے نا، وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے. وہ ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے. تو اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے خواب کو بیان مت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بڑا قیمتی ہے کہ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرو رازداری کے ذریعے سے. رازداری کے ذریعے سے مطلب یہ کہ کوئی منصوبہ کوئی پلان اگر کر رہے ہو تو اس کو سب کو بتاؤ مت. اپنا کام کرو، سب کو بتاؤ کہ راز رہے گا نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اڑنگا اور کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں روڑا بن جائے گا، آپ کے خلاف سازش ہو جائے گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرو رازداری کے ذریعے سے. اور فرمایا کہ ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. ذو النعمت محسود، کہ جس کو اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو پھر لوگ اس پر جلتے ہیں. اسی لیے سورہ فلق میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. کیونکہ جب وہ حسد کرنے پر آ جائے گا تو طرح طرح کے پروپیگنڈا کرے گا آپ کے خلاف، طرح طرح کی باتیں اچھالے گا. اب لوگ جو ہے ان باتوں میں آ جائیں گے، لوگ آپ سے سوالات کریں گے کہ آپ نے ایسا بولا، آپ نے ایسا کیا، آپ ایسے ہیں. تو ایک ذہنی ٹینشن آدمی کو ملتا رہے گا ہر وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. تو اپنے کاموں کو چھپا کے رکھو، ارادوں کو چھپا کے رکھو لوگوں سے، ورنہ پھر وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی کہ خواب اگر کوئی آدمی دیکھے تو ہر ایرے گیرے کو نہ بتائے. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے اور وہ کسی ایسے ہی آدمی کو بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ تعبیر پر لٹکا رہتا ہے. جیسے ہی تعبیر اس کی دی جاتی ہے ویسا خواب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہر ایک کو نہ بتاؤ، سمجھدار کو بتاؤ، عالم دین کو بتاؤ جو اچھی تعبیر دے خواب کی، ورنہ الٹی سیدھی تعبیر ہوگی، الٹا سیدھا معاملہ ہوگا. سب کو مت بتاؤ خواب. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتلایا جو کہ نبی، تو انہوں نے اشارے اشارے میں ان کو سمجھا دیا کہ آپ اپنے بھائیوں کو نہ بتلائیں کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے اور پھر وہ آپ پر جلن کرنے لگیں گے. یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواب اگر کوئی آدمی دیکھے تو اس کو کسی معتبر عالم دین کو بتلائے، وہ صحیح تعبیر دیں گے.
ایسے ہی کسی کو نہ بتائے، اور خیر خواہ کو بتانا چاہیے، بدخواہ کو نہ بتلائے۔ جو آپ کا خیر چاہتا ہو، بھلائی چاہتا ہو، اس کو خواب بتانا چاہیے۔ ہر ایک کو بتائیں گے، الٹی سیدھی تعبیر دیں گے، ویسا ہی ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بچے نے خواب دیکھا کہ اس کا ایک پیر مشرق میں ہے، ایک پیر مغرب میں ہے۔ اس نے ایسے کسی ایرے گہرے کو بتایا تو اس نے کہا، ارے اس کا پیر پھٹا نہیں، اتنا لمبا چوڑا اس کا پیر ہے ادھر ادھر، تو اس کا پیر پھٹا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب کسی ماہر کو معلوم ہوا، عالم دین کو، اس نے کہا کہ اگر مجھے وہ بچہ خواب بتاتا تو میں اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو بادشاہت نصیب ہوگی، لیکن غلط آدمی کو خواب بتلایا گیا۔ اس نے کہا، ارے اس کا پیر پھٹا نہیں، یہ مرا نہیں، اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ تعبیر پر خواب تعبیر پر لٹکا رہتا ہے، جیسے تعبیر ہوتی ہے ویسا خواب ہو جاتا ہے، اس لیے ہر کسی کو نہیں بتلانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتلائیں، چونکہ کیا ہوتا ہے، سگا بھائی ایک صرف بنیامین، بقیہ 10 بھائی وہ سوتیلے تھے، اور سوتیلے پن میں کچھ نہ کچھ رہتی ہے رقابت، کچھ نہ کچھ رسا کسی رہتی ہے، ایک دوسرے کو ایکسپٹ پورے طور پر نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، بیٹے نبی تھوڑی ہیں، اب اولاد تو اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، نہیں مانا بات، مشرکین کے ساتھ راہ ڈوب گیا، تو ایسا نہیں کہ نبی کا بیٹا ہے تو اس سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے پر رہے گا تو سیدھا راستہ، ورنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ذہن سازی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ بھائیوں کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، شیطان سے بدگمان ہوں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف بدگمانی پھیلاتے ہیں اپنے اولاد سے کہ تیرے ماما اچھے نہیں، تیرے چاچا اچھے نہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، تو بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے خلاف ہو سکتا ہے کوئی تدبیر کرے، اور وہ اس وجہ سے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کوئی نہ کوئی پٹی پڑھائے گا، تو نفرت کس کی بیٹھے گی، شیطان کی، بھائیوں کی نہیں۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر دی کہ اب کیا ہوگا تمہارے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا، یعنی تمہیں چنے گا، تمہیں اونچا مقام دے گا، تم سے دین کا کام لے گا، تم سے سلطنت کا کام لے گا، حکومت کا کام لے گا۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ جس کو چن لیتا ہے، اللہ جس کو چاہے چن لے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے منتخب کر لے، چن لے اپنے بندوں میں سے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی آگے آئے گا کہ وہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اب اس کو تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، پھر ان کو بلایا گیا، انہوں نے تعبیر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو خواب کی تعبیر کا علم دیں گے، یعنی خواب کی تعبیر بھی ایک فن ہے اور ایک علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اب کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر، تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی تھی تعبیر الرؤیا۔ آج تک وہ کتاب چلتی ہے، موٹی سی ہے، ضخیم، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے ان پر کھولا تھا تو انہوں نے کتاب لکھی۔ وہی کتاب سمجھو کہ ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب بھی آدمی جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے رجوع کرتے ہیں کہ بھائی کسی نے دیکھا کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا کیا مطلب، خواب میں دیکھا کسی نے دودھ پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم حاصل ہوگا بہت زیادہ۔ بات سمجھیں، حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ایسا الگ الگ اشارہ، تو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر، وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ،
کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام کامل کر دے گا جیسا اس کے قبل تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے. مطلب نبوت سے سرفراز کرے گا اور یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا. جیسے کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، اس طریقے سے تم کو بھی وہ نعمت دے گا، یعنی نبوت سے سرفراز کرے گا. یہ جو نسل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اس میں اور بھی انبیاء کرام آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل فرماتے رہیں گے. یہ خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتلا دی. ان ربک علیم حکیم، واقعی تمہارا رب بڑا علم و حکمت والا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل فرمائی، مطلب یہ کہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا. کس کو؟ ان لوگوں کو، اگلوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام کو خواب کا علم ہے، تبھی تو وہ تعبیر اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا آپ کے ساتھ آگے چل کر. تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں اور ان کو کچھ اشارہ دے دیتے ہیں کہ وہ کوئی خواب دیکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جس میں کوئی بشارت ہوتی ہے کہ آئندہ فیوچر میں آپ سے کام لیا جائے گا، یا آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کی یہ لائن ہوگی، یا آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں اور اس کا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.